آج اتوار کا دن 14 شوال سن 1446 ہجری 13 اپریل 2025 ہے۔ ایران میں مسلح افراد کا ورکشاپ پر حملہ، باپ بیٹے سمیت 8 پاکستانی جاں بحق ہونے والوں میں دلشاد، اس کا بیٹا نعیم، جعفر، دانش، ناصر اور دیگر شامل ہیں۔ ایران کے صوبے سیستان بلوچستان میں ایک دل دہلا دینے والے واقعے میں 8 پاکستانی شہریوں کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ یہ واقعہ پاکستان ایران سرحد کے قریب پیش آیا۔ مقتولین کا تعلق پنجاب کے ضلع بہاولپور سے تھا اور وہ مہر سلطان ضلع کے دور افتادہ گاؤں میں حائز آباد میں ایک ورکشاپ میں کام کرتے تھے، جہاں گاڑیوں کی پینٹنگ، پالش اور مرمت کی جاتی تھی۔ مقتولین میں دلشاد، اس کا بیٹا نعیم، جعفر، دانش، ناصر اور دیگر شامل ہیں۔ تمام افراد کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور انہیں گولی مار کر قتل کیا گیا تھا۔ مقامی ذرائع کے مطابق حملہ آور رات کے وقت ورکشاپ میں داخل ہوئے اور اندھا دھند فائرنگ کر کے تمام افراد کو موقع پر ہی قتل کر دیا۔ ایرانی سیکیورٹی فورسز نے لاشیں برآمد کر کے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ ابھی تک حملہ آوروں کی شناخت نہیں ہو سکی ہے۔ تاحال کسی گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ تاہم ابتدائی اطلاعات کے مطابق یہ بزدلانہ کارروائی ممکنہ طور پر پاکستان مخالف دہشت گرد تنظیم نے کی ہے۔ ایرانی سیکیورٹی فورسز نے قتل کی اس ہولناک واردات کی تحقیقات کا آغاز کر دیا، تاہم کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی۔ پاکستانی سفارت خانے کے نمائندے موقع پر پہنچ چکے ہیں تاکہ لاشوں کی شناخت اور مزید معلومات حاصل کی جا سکیں۔ تہران میں پاکستانی سفارت خانے کے ترجمان نے بتایا کہ ہم ایرانی حکام سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ متاثرہ خاندانوں کی مدد اور انصاف کی فراہمی کے لیے ہر ممکن قدم اٹھایا جائے گا۔ یاد رہے کہ گزشتہ برس جنوری میں بھی ایران کے صوبہ سیستان و بلوچستان کے شہر سراوان میں نامعلوم مسلح افراد نے صوبہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے 9 پاکستانی مزدوروں کو گولیاں مار کر جاں بحق کر دیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایران میں 8 پاکستانیوں کے قتل پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کیا ہے اور قتل پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی حکومت ملزمان کو فوری طور پر گرفتار کرنے کے بعد قرار واقعی سزا دے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بہیمانہ اقدام کی وجوہات سامنے لائی جائیں۔ خطے کے ممالک کو مل کر دہشت گردی کے خلاف مربوط حکمت عملی پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ انہوں نے وزارت خارجہ کو پاکستانیوں کے اہل خانہ سے رابطہ کرنے اور ایران میں پاکستانی سفارت خانے کو ان کی میتوں کی بحفاظت واپسی کے لیے اقدامات کی ہدایات کی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق میتوں کی واپسی کے لیے ایرانی حکام سے رابطے میں ہیں۔ تہران میں پاکستانی سفارت خانہ اور زاہدان میں قونصل خانہ متحرک ہیں۔ واقعے کی تفصیلات کی تصدیق کے منتظر ہیں۔ سمندر پار پاکستانیوں کا کنونشن آج سے 15 اپریل تک اسلام آباد میں ہوگا۔ 14 اپریل کو افتتاحی سیشن میں چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی بھی شرکت کریں گے۔ کنونشن میں SIFC، وزارت خارجہ، وزارت تجارت اور نادرا کی میٹنگز ہوں گی۔ سمندر پار پاکستانیوں کے کنونشن میں OPF، اسٹیٹ بینک اور FBR کی سائیڈ میٹنگز بھی ہوں گی۔ 15 اپریل کو سمندر پار پاکستانی کنونشن میں وزیر اعظم بھی شریک ہوں گے۔ چیف آف آرمی اسٹاف خطاب کریں گے۔ لوک ورثہ میں اوورسیز پاکستانیوں کے اعزاز میں کلچرل فوڈ میلہ اور لوک میوزک کا بھی انتظام ہوگا۔ کامیڈین اداکار جاوید کوڈو انتقال کر گئے۔ نامور کامیڈین اداکار جاوید کوڈو طویل علالت کے بعد لاہور میں انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 63 برس تھی۔ اہل خانہ کے مطابق کامیڈین جاوید کوڈو بلڈ پریشر، شوگر سمیت مختلف بیماریوں میں مبتلا تھے اور جنرل ہاسپٹل میں زیر علاج تھے۔ جاوید کوڈو نے بے شمار فلموں، اسٹیج اور ٹی وی ڈراموں میں کام کیا۔ وہ اپنے چھوٹے قد کی وجہ سے مقبول تھے۔ انہوں نے 3 بیٹے اور بیوہ کو سوگواران میں چھوڑا ہے۔ فلم اور ٹی وی کے حلقوں نے جاوید کوڈو کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ غزہ پر وحشیانہ بمباری پر پاکستانی عوام نے ہمیشہ غم و غصے کا اظہار کیا ہے اور احتجاجی جلوس نکالے ہیں۔ تاہم اس سلسلے میں گوجرانوالہ میں مقیم بہن بھائی نے احتجاج کا ایک ایسا انوکھا طریقہ اختیار کیا جس نے دنیا بھر کی توجہ حاصل کر لی، یہاں تک کہ خود فلسطینی حکام نے بھی اسے کمسن بچوں کی ایک ایسی پرخلوص کاوش قرار دیا جس نے اسرائیلی مظالم اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ کارنامہ 13 سالہ غلام بشر حافی اور 11 سالہ عبیدۃ الفضا
نے انجام دیا، جنہوں نے اپنے خون سے اسرائیلی مظالم کے خلاف لکھے احتجاجی مراسلے دنیا کے مختلف رفاہی اداروں، انسانی حقوق کی تنظیموں، اقوام متحدہ کے مختلف شعبوں، انسانی بھلائی کے لیے سرگرم عمل NGOs اور انسانیت پر ہونے والے مظالم کے خلاف برسر پیکار اداروں کو ارسال کیے۔ انہوں نے اپنے خون سے لکھے یہ احتجاجی خطوط مختلف عالمی ایام پر تنظیموں کے سربراہان اور سفارت خانوں کو ذاتی طور پر بھی پیش کیے۔ انسانی خون سے لکھے یہ خطوط یا احتجاجی مراسلے جب عالمی اداروں تک پہنچے تو انہوں نے اسے کم سن بہن بھائی کی اظہار و قربانی اور مؤثر احتجاج کی ایک منفرد مثال قرار دیا، کیونکہ اس سے پہلے کبھی بچوں نے اس انوکھے انداز میں ظلم کے خلاف آواز بلند نہیں کی تھی۔ فلسطینی حکام نے بھی اس سے باضابطہ طور پر تسلیم شدہ چند احتجاجی مہمات میں سے ایک قرار دیا۔